لولو محمد والے محمد بلند تر صلوات بلند ترین صلوات ہدیہ کریں. ایک صلوات حق کے سیدہ سمجھ کے اتنی بلند پڑھیں کہ اجر رسالت ادا ہو. شہنشاہ منتقم ولی الامر حجت خدا بقیت اللہ العظم سفینۃ النجات عین الحیات شریک القرآن مالک کل زمان وارث دستار مصطفیٰ تسکین قلب سیدہ امین ذوالفقار وارث ذوالجنا منتقم کربلا امام زمان کی جلد ظہور اور آمد و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. اجازت ہے نوکری کی ابتدا کروں. وقت بہت مختصر ہے اور مجھے تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھنا ہے. میں اپنے وقت پہ آ گیا تھا چونکہ بھائی راجہ محمد علی صاحب سے پیار ایسا کہ بانی کی حیثیت سے حاضر ہو گئے. میں خطبہ پڑھتا ہوں اور اگر آپ میرے ساتھ جڑ گئے تو پھر آگے 2-4 لفظ پڑھیں گے ورنہ میرے آنے سے میرا وعدہ وفا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ النور بسم اللہ النور النور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور الحمدللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور فی کتاب المسطور فی کتاب المسطور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی المحبور الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت السلطان العالیہ سخن گزار منبر سلونی عین اللہ حسن اللہ لسان اللہ جنب اللہ صبغت اللہ حجاب اللہ قدرت اللہ زینت اللہ دلیل اللہ. بسم اللہ. وکیل اللہ چلے آپ کی توجہ ہوگی میں اسی خطبے پہ انحصار کرنا چاہ رہا ہوں. وکیل اللہ سبیل اللہ جو بندہ شیعہ ماں کی آگوش میں پیدا ہوا چپ نہ بیٹھے. دلیل اللہ وکیل اللہ سبیل اللہ صدیق اکبر فاروق اعظم لنگر زمین و آسمان پیاسوں کو پانی پلانے والا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بے وطنوں کو وطن دینے والا پردیسیوں کو گھر پہنچانے والا اور مباہلہ میں محمد کو بیٹے دینے والا. کیا بات ہے یار حیدری. آپ کی توجہ مولا راجہ صاحب کی والدہ کے درد. بسم اللہ. میں کہتا ہوں مجلس تو میری ہو گئی ہے بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں تھوڑی سی اور ہم سفر ہو جائے میرے ساتھ. میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جی. مالک میرے بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب میرے کو وقت اتنا ملا ہے ورنہ میں جو سوچ کے آتا لیکن میں اتنے وقت میں ہی ایسا پڑھ دوں گا کہ خیر ہو جائے گی. میں اس پہلا جملہ دے رہا ہوں اگر آپ وصول کریں رمضان ہے تو اس لیے پہلا جملہ. میں اس علی کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب مرشد پھر کہتا ہوں چلے سب تک بات پہنچے. میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جس کے ادا کرنے کا معیار یہ ہے کہ روٹی مانگنے والے کو قطار دیتا ہے. بولو یار خیرات لے لو یار. بی بی آپ کی نوکری قبول فرمائے. کیا روحانیت ہے جو روٹی ابھی میں پڑھنا چاہ رہا ہوں میں مزاج میں لا رہا ہوں. جو روٹی مانگنے والے کو آپ کو نہیں پتا چلا میں کیا کہنے لگا ہوں. جو جنگل میں مانگے اسے قرات دیتا ہے اور جو مسجد میں مانگے اسے انگوٹھی دیتا. کیا بات ہے یار بھائی کیا بات ہے. سارے
حیدری. یہ وقت مختصر ہے مرشد میں نے زور لانا پہ گیا. یہ جابر صاحب شیعہ قوم ہمارے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات ملک صاحب یہ ہے اگر شیعہ ہو تو نماز نہ چھوڑنا. چلو ان میں پہلے ویکھاں کڑے ناراض ہو گئے. حماد مولا آپ کی گود آباد فرمائے ماتمی اور جس کی جو دعا ہے میرے بھائی ماں جی کے مولا درجات ہم آپ کے ساتھ شریک کارواں ہے. آپ کو کیوں کہا نماز نہ چھوڑنا؟ دلیل اتنی بڑی دینے لگا ہوں آپ بستر پہ کروٹ بدل کے نوکر کے حق میں دعا کریں گے. نماز نہ چھوڑنا. قاری جان محمد صاحب کہتے تھے پڑھا کرو کیونکہ تمہاری ہوتی ہے. بولو یار نمازی تو بولے نا. آپ کو میرا سلام ہے. علی امام ہے تو پڑھا کر, سجاد امام ہے تو پڑھا کر, کیونکہ جب تو پڑھتا ہے نماز فخر کرتی ہے, جب دشمن پڑھتا ہے نماز لعنت کرتی ہے. کیا بات ہے یار. اور یہ حق بولنے کا. اب بول حیدر حیدر حیدر. ملی ہی نہیں اور ہمیں زندگی نے نہیں دست دیا ہے اس زندگی پہ لعنت اس پہ آپ سلام آباد رہے. ابھی ربائیاں نہ پڑھیں مرنا میں ملک صاحب تو مینوں ملک صاحب کی جڑی پھر ڈیمانڈ ہے وہ سامنے آ جائے گی. ہے کون؟ چلیں آپ نے 4 مصرے پڑھے تو میں پھر پڑھ دیتا ہوں. ہے کون؟ اسی مزاج پہ سننا ہے, اسی معیار پہ دادا ہے. مجھے پتہ چلے میں قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں لیکن مطلب پڑھ کے میں چہرے دیکھوں گا. ہے کون؟ سارے جہاں کا امیر بھول گئے, علی کو بس بے ضمیر بھول گئے. اور بول خیرات لے جولی پھیلا. ہے کون؟ بولو بولو زبانوں کا حرکت دینی ہے. ہے کون؟ بسم اللہ. جہاں کا ہے کون؟ ہے کون؟ ہے کون؟ سارے چلیں جن کا آپ کو انتظار تھا وہ تشریف لے آئے. چلے دعا کریں پوری قوم کو جن کا انتظار ہے وہ بھی تشریف لے آئے. ہے کون؟ یہ بھی بھائی نے 4 مصرے پڑھ رہے ورنہ میں تو بات کرنا چاہ رہا تھا. ہے کون؟ یہ 4 میں چوتھے مصرے پہ شیعہ قوم کا عقیدہ ہو تو پھر بولنا ہے ورنہ میں راتی نمبر کا قائل نہیں, میں پڑھ لکھ کے ممبر پہ آیا ہوں. ہے کون؟ سارے جہاں کا امیر بھول گئے, علی کو بس بے ضمیر بھول گئے. عجیب دور جہالت میں جی رہا ہے بشر, سقیفہ یاد رکھا اور غدیر ہو. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. وہی نمازی اور روزہ دار کو ایسے ہی بولنا چاہیے. حیدری نماز پڑھا کر. جی بسم اللہ آپ کی. جی بسم اللہ. ہے کون؟ سارے جہاں کا امیر بھول گئے, علی کو بس بے ضمیر بھول گئے. عجیب دور جہالت میں جی رہا ہے بشر, سقیفہ یاد رکھا. سقیفہ یاد رکھا. نہیں آجو سقیفہ یاد رکھا. آجیں 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 لیکن ایک بار آ کے بیٹھ جائیں, ماحول ڈسٹرب نہ کریں. ہے کون؟ سارے جہاں کا امیر بھول گئے, علی کو بس بے ضمیر. عجیب دور جہالت میں جی رہا ہے بشر, سقیفہ یاد رکھا غدیر. مجھ سے 4 مصرے آپ سے دعا لینے کے لیے بڑے بڑے ہندوستان لکھنؤ کی زمین کے 4 مصرے ہیں جی. اور میرے کو یہ مزاج بڑا پسند ہے. مرشد آپ کی نظر کر رہا, وہ کہتے ہیں عشق علی آہستہ پڑھوں گا, ہر بندے کے لیے ہے ہی نہیں. عشق علی دکھلاؤں کیا؟ میں نے پہلے کہا تھا ہر بندے کے لیے مرشد نہیں ہے. عشق علی دکھلاؤں کیا؟ زمین پہ میں آسمان لاؤں کیا؟ ہائے 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 ہائے, زمین کو میں آسمان سے لاؤں کیا؟ مصرع دیکھیے گا. ہر نفس دیدار کو تڑپے ہے دل, یا علی میں کیا کروں مر جاؤں گا.
کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار. اچھا چلے میری بات سنیں گا. نماز پڑھا کرو جی، یہ بات برسر ممبر ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ہوتی ہے. قاری جان محمد صاحب فرماتے تھے، وہ کہتے تھے جنہ دی ہندی وہ پڑھ دے نہیں پہ تے جنہ دی نہیں ہندی وہ ٹرک کھلار کے پڑھ لے پھر. کیوں؟ کیونکہ نماز بتائی ہی تمہارے مولا نے. رسول کہتے ہیں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہو. میں نے ایک بھائی سے کہا تھا، میں نے کہا رسول کہتے ہیں نماز ویسے پڑھو، سیاستہ کی حدیث ہے، حوالہ دیکھنا ہو میرے غریب خانے میں کتابیں موجود ہیں. نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہو. میں نے ایک صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا آپ کے امام نے دیکھا ہے؟ بولنا چاہیے، شیعوں کو بولنا چاہیے. آپ کے امام نے دیکھا ہے؟ صلو کما رأیتم انی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہو. تو نہ تو تھا نہ تیرا بابا تھا. کہتا پھر تو بتا. میں نے کہا میں وہ ہوں جس کا ایک امام کندھے پہ تھا ایک پیچھے تھا. بولو یار زبان کو حرکت دیا کرو. سارے حیدری پڑھا کرو. جب تک علی والے نماز پڑھتے رہیں گے لوگوں کو علی کی زکوٰۃ یاد رہے گی. یہ 4 مصرے پڑھنے ہیں جس کے لیے محنت کی ہے. بابا جی تشریف لے آئے، میں ممبر ان کے حوالے کروں. جب تک علی والے نماز سے جڑے رہیں گے نا لوگوں کو معیار نماز پتہ چلتا رہے گا. لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا اثر معیار کیا ہے، نماز ہے کس کے لیے. اب چونکہ اتنے کھلے ہوئے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ روزے کی حالت میں اور نمازی بھی بیٹھے ہوئے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی نظر کر رہا ہوں. نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے. نماز قائم اسی کی ہوگی جس کا امام قائم ہوگا. آئے ہائے اوہو، ہر بندے کے لیے نہیں تھی یہ بات. نماز اسی کی قائم ہوگی جس کا پیشوا قائم ہوگا. یہ مسجد نبوی تھی جی، رسول مسجد میں نہیں تھے. علماء اہل سنت نے 40 تفسیریں میرے غریب خانے پہ موجود ہیں اہل سنت کی. امام فخر الدین رازی سے لے کر تفسیر عثمانی تک، شبیر احمد عثمانی تک، سب نے لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ایک سائل نے کہا تھا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے. ملک صاحب بنتا یہ تھا میں کہ شاعری پڑھتا چلا جاتا، مجھے ڈھیر داد مل رہی تھی لیکن میرے اندر کا عرفان مطمئن نہیں ہونا تھا کہ میں کوئی بات سنا کے نہیں آیا. اس نے آواز دے کے کہا تھا، مجھے نہیں پتا شیعہ آگوش میں پلنے والا جوان کتنی قیمت دے گا. اس نے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہا تھا کوئی ہے اللہ کے نام پہ دے. اس نے مانگا اللہ سے تھا، اللہ کے کانوں نے سن لیا تھا. آئے ہائے ہائے، پیچھے رہ گئے ہو، پیچھے رہ گئے. اللہ جانے اس سائیڈ والے بندے کیوں نہیں بولے. مانگا اس نے اللہ سے تھا، اللہ کے کانوں نے سن لیا. وہاں بندے اور بھی تھے لیکن انہیں دینے کی عادت نہیں تھی. اور یار میری باتوں کی باریکی کو سمجھو یار. اور وہ کہہ رہے ایک دوسرے پر مذاق کر رہے تھے، جملہ بازی کر رہے تھے کہ اس نے مانگا ہے مسجد میں، محمد ہے نہیں، علی نماز میں ہے. جاگو 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 جاگو. میں ایک بہت بڑے نتیجے پہ لے جانا چاہتا ہوں. علی ہے، یہ 4 مصرے پڑھنے اس کے لیے محنت کر رہا ہوں. علی نماز میں، مصطفیٰ ہے نہیں، مسجد نبوی ہے. آج یہ خالی جائے گا تو پھر ہم نبی پر اعتراض کریں گے. بس وہ نیت میں باتیں کر رہے تھے کہ نیت کے امام نے ان کی نیت کو پڑھ لیا. جاگو جاگو. صاحب کتاب کہتے ہیں تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، وہ کہتے ہیں وہیں سے علی نے حالت رکوع میں اپنے دستے ید اللہ کو بلند کیا. ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ نماز میں تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے. آئے ہائے پیچھے رہ گئے. یہ ذات کون ہے جو نماز میں زکوٰۃ بھی دے رہی ہے اور اللہ آیت بنا کے نازل کرتا ہے. کہتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو یہ معراج ہے
علی پڑھے تو نماز کی معراج ہے. کیا بات ہے یار, آپ کو میرا سلام ہے. حیدری. علی نے, ملک صاحب وہیں سے, میں بسم اللہ ہاتھ کو بلند کیا. علی کے ہاتھ میں, اب اس کے اوپر علماء کا اختلاف ہے, علی کے ہاتھ میں جو یاقوت کی انگوٹھی تھی اس نے پرواز شروع کی. اچھا, میں نے جب یہ کتاب میں روایت پڑھی تو میں نے اس کے حاشیے میں لکھ دیا, بھائی محمد علی, جب پڑھا نا کہ علی کے ہاتھ سے انگوٹھی نے پرواز کی, میں نے کہا اس کا بنتا ہے دست ید اللہ میں رہ کے اڑ رہی تھی, نہیں تجھے بولنا چاہیے تھا. اب اس کے ہاتھ پہ انگوٹھی آئی, ادھر مانگنے والے نے انگوٹھی مانگی, ادھر مدینے میں داخل ہوتے ہوئے کسی نے نبی سے پوچھا کہ آپ کے بعد ولی کون ہے. بس 2 منٹ کا فضائل رہ گیا, اس میں میری پوری مجلس کا نتیجہ ہے. معاف کریے گا سیدہ, آپ نے مجھے ولی کا تو عرب پڑھنے کا کہا, لیکن ماحول ایسا ہے اس لیے میں نہ پڑھ پایا, معاف کریے گا. جیسے ہی پوچھنے والے نے پوچھا, چونکہ یہ وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا, رسول نے وحی پہ دیکھا کہ مالک یہ پوچھتے ہیں. ادھر سائل نے خیرات لی, فنازلت جبرائیل, جبریل نازل ہوا اور کہتا انما ولیکم اللہ. بولو 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 بولو, اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. حیدری. سائل کے ہاتھ پہ انگوٹھی, ختم ہوگی بات, 4 مصرے پڑھنے ہیں. سائل کے ہاتھ میں انگوٹھی. ادھر مسجد سے سائل نکل کے مدینے کی گلی میں آیا, ادھر سے مصطفیٰ آئے. یہ نقشہ دیکھیے گا, سائل کے ہاتھ میں انگوٹھی, مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ, بندوں کے چہروں پہ بل, نبی بارے تھی کر مسکرائے. ملک صاحب جڑا نقشہ میں بنا ہوا نا, یہ اپنے پیروں تے بھی کھلو کے داد دینا تو میرے جملے دا شاید کا بڑا ہو. نبی مسکرا رہے تھے, بس اس بندے سے برداشت نہ ہوا جو نہیں دیکھ سکتا کہ نبی مسکرائے. کیا بات ہے یار, وہ جڑے نہیں پہنچے اللہ کرے نہ ہی پہنچے. جیسے ہی نبی کو مسکراتے دیکھا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے مسکرائے. نبی نے کہا ذرا غور سے دیکھو, یہ بندہ پہلے کبھی مدینے میں دیکھا ہے؟ اور جاگو یار, میں کتاب پڑھ کے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, یہ بندہ یہاں کا ہے نہیں. مرشد نوکری ہوگی جو تمام, یہ بندہ یہاں کا ہے نہیں. میں حوالہ کتاب کا دے رہا ہوں, آپ کو پتا ہے میں حوالہ وہی دیتا ہوں جو میرے پاس کتاب ہو. امام غزالی اہل سنت کا امام ہے, اس کی کتاب ہے سیر العالمین, غریب خانے پہ دونوں متن موجود ہیں. وہ کہتا ہے جیسے ہی نبی نے کہا نا اسے غور سے دیکھو, اور شیعو کتنا مان کرو گے یار. نبی نے کہا اسے غور سے دیکھو, نبی نے کہا تھا غور سے دیکھنا ہے. بندے پریشان ہو کے دیکھ رہے تھے, جیسے ہی پریشان دیکھا نا تو نبی نے کہا گھبراؤ نہیں, یہ مانگنے والا نہیں ہے, یہ جبری ہے, تمہیں مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے. یار کیا بات ہے یار, وہ علمی باتیں سنا کرو. حیدری. اچھا, ہر کسی نے ملک صاحب اپنے مزاج میں دیکھا, جیسے اسے سلمان نے دیکھا نا, یہ جیسے ہی سلمان کے قریب سے گزرے نا. اچھا, یہاں پہ میں ایک خطیبانہ جملہ اور ملنگانہ جملہ یوں کہتا ہوں, عجب نہیں, میرے لئے ویکھنا ہے جو تانوں لطف آئے گا, عجب نہیں کہ جب یہ سلمان کے قریب سے گزرا ہو تو سلمان نے کہا جی عالم ہے تو جی, اور مسکرا, چہرے پہ مسکرا ہر تو رہا نا, عجب تو نہیں نا. سلمان نے دیکھا. اچھا, وہاں پہ وہ جو 2 بندے تھے نا, سلمان مسکرا رہا تھا. میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ انگوٹھی کہاں سے آئی تھی, اس کا معیار کیا تھا, بس اسی پہ نوکری تمام ہوگی. 1 منٹ کی نوکری رہ گئی. بیٹا بیٹھ جاؤ, کیا بات ہے. جب کہا نا کہ یہ کون ہے, یہ بات ذہن میں رکھنا. سلمان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو مسکرا رہا تھا.
سلمان کو مسکراتے دیکھا تو بندے نے کندھا ہلا کے کہا، اس نے کہا سلمان ہم سارے پریشان ہیں کہ بندہ مدینے کا ہے نہیں، ہم نبی سے سوال کر رہے تھے، نبی نے ہمیں آیت کا سنا کے مشکل میں ڈال دیا ہے اور تو مسکرا رہا ہے۔ سلمان نے کہا میں مسکرا بتا کیوں رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ سلمان کہتے ہیں حیدر کی عداوت نے تمہیں مار دیا ہے۔ بولو یار، بولو بولو، میں محنت کر کے پڑھ رہا ہوں نا، ساکم شاہ جی بول رہے ہیں حیدر کی عداوت نے تمہیں مار دیا ہے، حیدر کی ولایت نے ہمیں دا۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، آخری مصرع حیدری۔ کہتے یہ بات کر کے نا سلمان نے مینوں پڑھن دے سونا، مینوں پڑھن دے، میرا لو لگا ہے۔ سلمان نے اپنے سر سے امامہ اتارا، بات ہے 10 سیکنڈ کی۔ سلمان نے اپنے سر سے امامہ اتار کے مصطفیٰ کی نالین پہ رکھا، رکھ کے نالین صاف کر کے کہتا یا رسول اللہ جان کی امان ہو تو یہ راز کھولوں، جان کی امان ہو تو یہ راز کھولوں۔ جو بندہ ابھی تک ملک صاحب پوری مجلس میں نہیں بولا وہ استخارہ کرے، اس کا آئے تو بولے، ورنہ میں رائے 3 نمبر کا قائل نہیں۔ سلمان ان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے حیدر کی عداوت نے تمہیں مار دیا ہے۔ اب بندہ شیعہ ماں کی آغوش میں پیدا ہوا تو چوتھے مصرع پہ اپنے پیر علی کو سلام ضرور کرے گا۔ حیدر کی عداوت نے تمہیں مار دیا ہے، حیدر کی ولایت نے ہمیں تار دیا ہے۔ کرتے تھے سلیمان جو انگوٹھی سے حکومت، حیدر نے سخاوت میں اسے کیا بات ہے یار، اللہ اکبر۔ حیدر نے سخاوت میں اسے وار دیا۔ وہ جو خیرات نماز میں بھی دیتا تھا، اس کی بیٹی چادر مانگ رہی تھی۔ ایک منٹ صرف اپنی عبادت کو پورا کر، میرے بعد ملک پاکستان کا نام موجود ہے، مالک سیدزادے کو آباد رکھے، جو بھی ادبی ذاکری کر رہے ہیں مولا انہیں آباد رکھے، جو بھی امام کے ذکر کے ساتھ 2 نمبری نہیں کر رہے۔ وہ جو سلمان کی شاہی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اس کی بیٹی کہہ رہی تھی اس موڑ پہ دے دو۔ کیا بات ہے بھائی، نہیں ماتم قبول ہو گئی بھائی، میں حسن ہے انہا بزرگاں نہیں کہہ رہے یہاں، افطاری کا وقت ہے، روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں مالک مولا کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اس موڑ پہ دے دو۔ کیا بات ہے، کیا منظوری ہے، آئے ہائے عباس کے بعد ایسی ہو گئی تھی۔ اچھا یہ کتابوں کے اندر لفظ موجود ہیں جی، میرے غریب خانے پہ کتاب موجود ہے، مقتل الحسین، علامہ حبیب اللہ کاشانی کی کتاب ہے۔ وہ کہتے جب شہزادی کے مانگنے کا انداز بڑا عجیب تھا، ہائے کرے گا وہ جو ہلکے کا ماتمی ہے، وہ کہتے بی بی نے آواز دے کے کہا سجاد انہیں بتانا میں بطول کی بیٹی ہوں۔ سجاد انہیں کہا ادھر دے دو میں اگلے موڑ پہ واپس کر دوں گی، ادھر رش بڑا ہے۔ آگے کا شانی لکھتے ہیں بتاؤں رش کتنا تھا، وہ کہتے بازار میں اتنا رش تھا، آگے والے رستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے، صرف دھکے نہیں تھے، کوئی پتھر مارتا تھا۔ آئے گار ماتمگار، کیا بات ہے، میرا مولا راضی ہو جا ظہور میں تاجیل فرما۔ آخری جملہ منادی نے ندا کی، اس نے کہا کوئی ہے، آخری جملہ جس نے علی سے بدلہ لینا ہو۔ میرا پڑھنا کتنا آسان ہے جی، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی مجالس کی کتاب پڑھے، اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے۔ ادھر منادی نے کہا تھا کوئی ہے جس نے علی سے بدلہ لینا ہو۔ اب زیدی صاحب کے ادب کا آپ کو پتا تھا، زیدی صاحب کہتے ادھر اعلان ہونے کی دیر تھی کہ بازار میں رش بڑھ گیا، میں پڑھ گیا تو نے سن لیا۔ بازار میں رش دیکھنے والوں کا نہیں تھا، مارنے والوں کا تھا۔ آخری جملے اور نوکری کروں تمام۔ زیدی صاحب کہتے کسی نے پتھر اٹھا لیا، کسی نے ریت اٹھا لی، کہتے جسے کچھ نہ ملا اس نے کپڑے کو آگ لگا لی، آگ لگا کے گھروں کی چھتوں پہ آ گئے۔ زیدی صاحب کہتے اسی بازار کی چھت پہ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی،
اس کے ہاتھ میں ایک وزنی پتھر تھا، وہ مارنے کا ارادہ کرتی ہے، مارتی نہیں ہے۔ جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ ہائے ضرور کریں گے۔ ساتھ والی کندھا ہلا کے کہتی ہے تم مارتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے ان بیویوں کو نہیں مارنا، وہ جو 4 سال کی اس میں ضعیفہ کھڑی ہے، جو کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بایاں۔ ادھر حسین کی آواز آئی، اماں او میں غریب۔ کیوں ود گئی ہے بھیڑ بازار دے وچ، میں کو عابد پتر ڈسائے، کیا میں تو پہلے ای ملک دے وچ مہمان کرا نہیں آئے۔ میڈے جگر تے کر ہے وہ اثر گئی ہے، کئی شام دی نجس فضائے، پہ شامی پچھ دن ایک بے تو کیڑے اٹھتے آن دی۔ میں انتہائی ادب سے التماس گزار ہوں، ہمارے ملک پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا ذاکری میں بہت بڑا نام ذاکر بے بدل سید اقبال حسین شاہ صاحب آف بجاڑ تشریف لائیں گے اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ آپ بانیان کے تمام مرحومین، راجہ محمد علی صاحب کی والدہ مرحومہ، ان کے والد مرحوم، ان کے چچا مرحوم اور دیگر ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے ان تمام کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ شاہ صاحب کی پیش خانی کے لیے 6 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں سرکار عمران بادشاہ کے حضور کہ چلو مل کر ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، چلو مل کر ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں، ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابو طالب آپ کے رزق کی عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں، اور زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا، جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام